الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم آمین یا رب العالمین۔ حضرات، آپ جانتے ہوں گے کہ جو قاضی بیضاوی ہیں جن کی وفات 685 میں ہوئی، یہ علماء شوافع میں ایک خاص مقام رکھتے ہیں، خاص طور پہ فقہ میں بھی، اور اسی طریقے پر علم الکلام میں بھی۔ جو متأخرین ہیں جن میں کچھ دقائق ہیں کتابوں میں جیسے طوالع الانوار اور اس طرح، تو امام بیضاوی علیہ الرحمہ معقول میں یعنی فقہ میں بھی علم الکلام میں، اور اسی طرح اصول فقہ میں، جن کو آپ اصلین کہتے ہیں، خاص ان کا مرتبہ ہے، اور خصوصاً ایسی عبارات لکھنے میں کہ جن میں پیچیدگی ہو اور گنجلک ہو اور اختصار۔ جہاں تک یہ کتاب ہے تفسیر بیضاوی، تو اس کے بارے میں علماء یہ کہتے ہیں کہ اس کے جو بنیادی مراجع ہیں نا، وہ تفسیر فخر الدین رازی ہے، اسی طریقے پر زمخشری ہے اور طبری ہے، یعنی یہ بنیادی ہیں، اور ان کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ اختصار کے ساتھ، یعنی تمام آراء نہایت اختصار کے ساتھ، اور نحوی مسائل بھی نہایت اختصار کے ساتھ نقل کر کے چلے جاتے ہیں۔ لہذا اس کتاب پر بہت سے حاشیے لکھے گئے، بے تحاشا، اور بے تحاشا سے مراد یہ ہے کہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ کے الگ حاشیے ہیں، اور محی الدین شیخ زادہ کا الگ ہے، شہاب الدین الخفاجی کا الگ ہے، جدید دور میں بھی حاشیے ہیں، اور بھی اس کے سوا بہت سے حاشیے ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ کتاب بہت اہم ہے۔ ایک ہے کہ آپ صفحے پر صفحے سیاہ کرتے چلے جائیں، اور ایک یہ ہے کہ نہایت اختصار کے ساتھ سمجھا دیں۔ تو یہ ہے تھوڑی سی مشکل، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے تو کچھ جگہوں پر مشکل نہیں بھی ہوتی، اور کچھ جگہوں پر جیسے عبارت کو کھولنا پڑتا ہے، ورنہ وہ عبارت سمجھ میں نہیں آتی۔ تو سورہ آل عمران انشاءاللہ آج ہم شروع کر رہے ہیں، اور کوشش یہی کریں گے کہ اس میں ہم صرف تفسیر بیضاوی پر ہی رہیں گے، اللہ یہ کہ وہ متن سمجھنے کے لیے کچھ اور حاجت ہو کسی اور رائے کی تو وہ بیان کر دیں گے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا ہو۔ دیکھیں، فرماتے ہیں انما فتح المیم، یا فتح المیم دونوں آپ پڑھ سکتے ہیں، انما فتح المیم فی المشہورتی، کہہ رہے ہیں قراءت مشہورہ، فی المشہورہ سے کیا مراد ہے؟ قراءت مشہورہ میں میم کو مفتوح پڑھا گیا ہے۔ یعنی پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ آپ میم پر رک جائیں، آپ کہیں الف لام میم، کوئی حرج نہیں رک۔ اگر آپ نے ملا کر پڑھنا ہے تو ایسے پڑھنا ہے کہ الف لام میم اللہ، یا آپ نے پڑھنا ہے الف لام میم اللہ، ماللہ، اللہ نہیں ماللہ۔ تو قراءت مشہورہ کیا ہے؟ قراءت مشہورہ یہ ہے کہ میم کے اوپر فتحے کے ساتھ پڑھیں۔ یہ جو حروف ہے نا، حروف الف با تا سا جیم ہا لام میم آگے، یہ سب کے سب معرب حروف ہیں، یعنی اصل میں ہے الف الف لام میم، یہ سب کیا ہے؟ ہم وقت کی وجہ سے رکتے ہیں، یعنی جب ہم کہتے ہیں نا لام، تو ہم کیوں رکے ہیں لام پر؟ وقف کی وجہ سے۔ میم پر ہم کیوں رکے ہیں؟ وقف کی وجہ سے۔ بات واضح؟ اب یہ فرمانا چاہ رہے ہیں، ابھی ہم تھوڑے سے مبحث آ جائے گا کہ انما فتح المیم فی القراءۃ فی المشہورۃ، کیوں؟ وکان حقها، حق ماذا؟ حق المیم ان یوقف علیہا، حق یہ تھا کہ اس پر آپ وقف کرتے ہیں، الف لام میم اللہ۔ بات واضح؟ کیوں نہیں ہوا یہ وقف؟ لإلقاء حرکۃ الحمزۃ علیہا لیدل علی انہا فی حکم الثابت۔ کہہ رہے ہوا یہ کہ جو حمزہ تھا نا، لفظ جلالہ کا حمزہ، یہ حمزہ وصلی ہے کہ قطعی ہے؟ ویسے وصلی ہے۔ کہہ رہے ہیں اس کی جو حرکت ہے وہ ہم نے کس پر ڈال دی ہے؟ میم پر۔ یعنی ہم میم پر وقف کیوں نہیں کر رہے؟ الف لام میم اللہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے حمزہ کی حرکت میم پر ڈال دی، لإلقاء حرکۃ الحمزۃ علیہا لیدل او لیدل، یہ بھی ٹھیک ہے، لیدل علی انہا فی حکم ثابت، تاکہ ہم یہ بتائیں یا یہ ہمیں بتایا جائے کہ حمزہ حکم ثابت میں، حمزہ گرا ہوا نہیں ہے۔ دیکھیں حمزہ کب گرتا ہے؟ حمزہ جب دو کلاموں کو آپس میں ملائیں گے آپ تو حمزہ وصلی گر جاتا ہے نا، تو
تو کہہ رہے ہیں یہاں ہم نے میم پر حرکت اس لیے ڈالی ہے یہ بتانے کے لیے کہ حمزہ وصلی یہاں کلام کے اتصال جس کو اصطلاح میں درج کہتے ہیں، ایک کلام کو دوسرے میں مدرج کر دینا، کلام کے اتصال کی وجہ سے حمزہ گرا نہیں ہے۔ کیوں نہیں گرا حمزہ؟ اس لیے کہ میم اصلاً ساکت ہی ہے، الف لام میم ہے، حمزہ الگ ہے، لیکن ہم نے حمزہ کی حرکت کو میم پر ڈال دیا تخفیف کی وجہ سے کہ پڑھنا آسان، یعنی کیا الف لام میم اللہ، الف لام میم کے بعد نہیں میم اللہ، بات واضح۔ اگرچہ دوسری قرات بھی متواتر ہے الف لام میم اللہ، یہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی بتائیں گے، تیسری متواتر نہیں۔ کہتے ہیں لِإِلْقَاءِ حَرَكَةِ الْحَمْزَةِ عَلَيْهَا لِيَدُلَّ عَلَىٰ أَنَّهَا، ای انہا کی ضمیر اب کب کہاں جا رہی ہے؟ حمزہ کی طرف، فی حکم الثابت لِأَنَّهَا أُسْقِطَتْ لِلتَّخْفِيفِ، یہ جو حمزہ گرایا گیا ہے یہ تخفیف کی وجہ سے گرایا گیا ہے، لا للدرج، یہ درج کی وجہ سے نہیں گرایا گیا کہ ہم نے میم اور اس کو لام کو ملایا، کس کو؟ حمزہ کے لفظ جلالہ کے لام کو تو ملانے کی وجہ سے کیا ہوا؟ حمزہ وصل گر گیا، ملانے کی وجہ سے نہیں، بلکہ میم جو ہے وہ اصلاً ساکت ہی ہے، ساکت کیا ہے؟ موقوف علیہ ہے، اس پر ہم رکے ہوئے ہیں۔ ذرا دوبارہ غور سے سنیے گا، دیکھیں اگر مثال کے طور پہ آپ کہیں فی اللہ، تو آپ نے گرا دیا نا، فی اللہ تو نہیں پڑھتے نا، کیوں گرا دیا؟ اس لیے کہ حمزہ کیا ہے؟ وہ حمزہ وصلی ہے، لفظ جلالہ میں آپ گرا دیتے ہیں۔ یہاں وہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے حمزہ کی حرکت میم پر اس لیے منتقل کی ہے تاکہ یہ بتائیں کہ حمزہ اصلاً اس لیے نہیں گرا کہ کلام کو ملانا ہے، بلکہ میم تو حکم وقف ہی میں ہے، بلکہ ہم نے تخفیف اور تسہیل کے لیے گرایا۔ یہ ہے خلاصہ۔ الف لام میم اللہ، یہ ایک قرات ہے، دوسری قرات کیا؟ الف لام میم اللہ، اس میں آپ حمزہ کے اوپر پڑھ رہے ہیں، اس میں میم کے اوپر پڑھ رہے ہیں، دو بار پڑھ رہے ہیں، نہیں وہ تو لام میم اللہ، لام الف لام میم اللہ، میم کے اوپر کیا ہے؟ زبر۔ ہماری قرات اس طرح کی، ہماری قرات میں ویسے مجھے نہیں پتہ، ویسے ہماری قرات بھی یہی ہوگی کیونکہ ہم عموماً الف لام میم پہ رکتے ہیں، الف لام میم اللہ، رکیں گے تو سب کے ہاں ایسے ہی پڑھا جائے گا، الف لام میم اللہ۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لِأَنَّهَا أُسْقِطَتْ لِلتَّخْفِيفِ لَا لِلدَّرْجِ فَإِنَّ الْمِيمَ فِي حُكْمِ الْوَقْفِ، یہ میم کس حکم میں ہے؟ حکم وقف میں ہے، یعنی موقوف علیہ ہے۔ كَقَوْلِهِمْ، اب مثال دیتے ہیں، جیسے عرب کہتے ہیں، آپ پڑھیں گے نا واحد اثنان، الگ الگ پڑھیں، کہ ہم پڑھتے ہیں واحد اثنان، یہ واحد اثنان الگ الگ بھی پڑھ سکتے ہیں، واحد اثنان سب واحد اثنان، تو آپ نے حمزہ کی حرکت کس پر لگا دی ہے؟ دال کے نیچے لگا دی، واحد اثنان، تو کہتے ہیں كَقَوْلِهِمْ واحد اثنان بِإِلْقَاءِ حَرَكَةِ الْحَمْزَةِ عَلَى الدَّالِ، کہتے ہیں لا لالتقاء الساکنین، اب یہ سمجھاتا ہوں، کہہ رہے ہیں یہ التقاء ساکنین کی وجہ سے نہیں ہے، فإنه غیر محظور فی باب الوقف، کیونکہ باب وقف میں یہ التقاء ساکنین جائز ہوتا ہے، یہ غیر محظور ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ہم نے الف لام میم اللہ اس لیے پڑھا ہے کہ دو ساکن جمع ہو رہے تھے، وہ دو ساکن کون سے؟ میم نہیں، میم میں دیکھیں، میم اس کے بعد یا ساکن میم ساکن، آپ کہیں دال، سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ کیا ساکن ہے؟ الف بھی ساکن، لام، آپ دیکھیں الف بھی ساکن میم، التقاء ساکن تو ہم کہتے ہیں ہوتا ہی کوئی نہیں، التقاء ساکن ہو تو حرکت دینی ہوتی ہے۔ کہہ رہے ہیں یہ سمجھ لو کہ اگر وقف کرنا ہو تو التقاء ساکنین میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، یعنی اگر آپ کہتے ہیں لام کوئی مسئلہ ہے، میم کوئی مسئلہ ہے، دال کوئی مسئلہ ہے، حالانکہ ہر جگہ کیا ہو رہا ہے؟ التقاء ساکنین، تو یہ نہ سمجھا جائے کہ ہم نے یہ جو حرکت دی ہے وہ التقاء ساکنین سے بچنے کے لیے دی ہے کہ الف لام میم اللہ، چونکہ یا اور میم دو التقاء ساکنین ہو رہے تھے، سمجھ میں آ رہی بات؟ تو ہم نے کیا کیا کہ دوسرے ساکن کو حرکت دے دی جائے، تو ہم نے یہ کہتے ہیں اس وجہ سے نہیں دی، صرف تخفیف کی وجہ سے دی ہے، اس لیے کہ التقاء ساکنین فی باب الوقف غیر محظور۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ واضح ہے نا؟ اسی طرح آپ کہیں گے واحد اثنان میں ہم نے واحد، یہاں تو خیر التقاء ساکنین ہے ہی نہیں، یہاں تو التقاء ساکنین ہے ہی نہیں، اسی لیے آپ دیکھیں یہاں بھی حرکت دے دی، تو اگر یہ التقاء ساکنین کی وجہ سے ہوتی تو پھر یہاں نہ ہوتی، یہاں تو ضرورت نہیں ہے، بات واضح۔
لہذا وہاں بھی التقاء ساکنین کی وجہ سے نہیں ہے، التقاء ساکنین وقف کی صورت میں جائز ہوتا ہے۔ یہ سمجھ میں آگے کہ نہیں؟ کہہ رہے ہیں لا لالتقاء الساکنین فإنہ غیر محظور فی باب الوقف۔ اچھا، ولذالک لم تحرک المیم فی اللام۔ کیا مطلب ہے؟ جیسے آپ بولتے ہیں لام، میم کو حرکت دیتے ہیں، لامن کہنا ضروری ہے، لامن، لامن، لام، حالانکہ التقاء ساکن ہے۔ کہاں التقاء ساکن ہے؟ الف اور میم، لام، تو یہ وقف ہے۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ ایک مبحث مکمل ہو گیا۔ یہ مبحث کیا مکمل ہوا کہ بھئی یہ الف لام میم اللہ جنہوں نے پڑھا ہے تو پڑھنے کی وجہ کیا تھی؟ کیا وہ درج کی وجہ سے تھا؟ وہ حمزہ وصلی ہونے کی وجہ سے گرا تھا یا تخفیفاً گرا تھا؟ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تھوڑا سا مشکل تھا شروع میں، آگے آسانی ہے ذرا۔ بات واضح ہوگی؟ کوئی حرج تو نہیں لے سکتے؟ نہیں، تجوید نہیں، یعنی یہ اس کا تعلق تجوید سے نہیں ہے، اس کا تعلق تو علم قراءات سے ہے۔ یعنی آپ بتائیں گے الف لام میم اللہ بھی پڑھا گیا، الف لام میم اللہ بھی پڑھا گیا، الف لام میم ملہ بھی پڑھا گیا۔ وہ ملہ متواتر نہیں ہے، وہ ذکر کریں گے، لیکن یہ سب کچھ پڑھا گیا۔ آپ اس کو کہتے ہیں توجیہ قراءات۔ توجیہ قراءات کیا ہے کہ بھئی مختلف قراءات آئی ہیں، اس کی وجہ بیان کیجیے عربی میں کہ کیسے۔ آپ کہتے ہیں نا کہ قراءات کے لیے ضروری ہے کہ وہ کیا ضروری ہے؟ وہ رسم عثمانی کے مطابق ہو، وہ تواتر سے نقل ہو رہا ہو، وہ قواعد عربیہ اصلیہ سے نہ ٹکراتا ہو، وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ بتائیں گے کہ بھی توجیہ کرو قراءت کی، آپ کہیں گے وجہ القراءات هذه کیف نوجہ هذه القراءات، ای بان نذکر توجیہا نحویا او صرفیا للقراءات۔ ولذا اچھا، اس کے بعد فرمایا وقرئ بکسرها على توہم التحریک لالتقاء الساکنین۔ کہہ رہے ہیں اس کو کسر کے ساتھ، جو متواتر قرات نہیں ہے، کسر کے ساتھ پڑھا گیا۔ کس کو کسر کے ساتھ؟ میم کو، الف لام میم اللہ۔ کہہ رہے ہیں کہ اس وہم کی وجہ سے کہ التقاء ساکنین ہو گیا، لہذا حرکت دینی چاہیے۔ وہ بتا دیے وہم ٹھیک نہیں ہے، سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ التقاء ساکنین فی باب الوقف غیر محظور فلا نحتاج الى ان نحرک هذه المیم۔ هذه المیم اس لیے کہا ہے کہ تمام حروف مؤنث ہوتے ہیں، سمجھ میں آ رہی ہے؟ میم مؤنث ہے، الف مؤنث ہے، اگر آپ بولیں گے تو اس کے لیے مؤنث کا صیغہ استعمال کریں گے۔ وقرأ ابو بکر بسکونها والابتداء بما بعدها على الاصل۔ کہہ رہے ہیں ابو بکر نے اس کو کیسے پکڑا؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، مطلب یہ قراءات میں اس کا نام ہے، تو فرمایا الف لام میم اللہ، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ کیا کریں؟ الف لام میم اللہ لا الہ۔ اب آپ نے میم کے اوپر جو ہے وہ حرکت نہیں دی۔ علی الاصل، علی الاصل کیا ہے؟ اصل یہی ہے کہ میم جو ہے وہ وقت کی وجہ سے ساکن ہے، تو اس کو ساکن رہنے دیا جائے۔ یہ تو ہم نے بتایا تھا نا کہ میم کے اوپر فتحہ کیوں آیا ہے؟ للتخفیف آیا ہے۔ اصل کیا ہے میم کی؟ اصل میم کی اصل یہ ہے کہ اس پر وقف کیا جائے، تو میم پر جب آپ وقف کے ساتھ پڑھیں گے تو اللہ لفظ جلالہ کی حرکت الف پر ہی رہے گی۔ بات واضح؟ الحی القیوم۔ اب ہم امام بیضاوی پر رہیں گے، ٹھیک ہے؟ اب الحی القیوم کی تو شرح تو بہت لمبی ہو سکتی ہے، لیکن الحی القیوم فرمایا روی انہ علیہ الصلاۃ والسلام قال ان اسم اللہ الاعظم فی ثلاث سور۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا اللہ کا اسم اعظم 3 صورتوں میں ہے۔ فی البقرۃ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وفی آل عمران اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وفی طٰہٰ وعنت الوجوہ للحی القیوم۔ دیکھیں یہ حدیث جو ہے نا، نیچے بھی میرے ہاں لکھا ہے، ابن ماجہ اور حاکم نے ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی کی ہے۔ میں ویسے دیکھ رہا تھا علامہ البانی علیہ الرحمہ، انہوں نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، لیکن فرمایا کہ اس میں یہ جو ہے نا کہ آیات کا ذکر، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی نہیں ہے، آیات کا ذکر وہاں سے مروی نہیں ہے۔ لیکن بعض علماء نے کہا کہ جیسے ابن ماجہ یا دوسری روایات میں آیات نہیں ہے، تو اب 2 احتمالات ہیں۔ ہو سکتا ہے اللہ کے رسول سے مروی صلی اللہ علیہ وسلم، یا ہو سکتا ہے کہ بھئی کسی راوی نے ان تینوں صورتوں میں مشترک دیکھا ہو کہ بھئی کون سے اسماء اس طرح ایک ساتھ آ رہے ہیں، تو انہوں نے کیا نکالا؟ الحی القیوم ادھر بھی آیا، الحی القیوم ادھر بھی ہے، الحی القیوم ادھر بھی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 3 صورتوں میں تو الحی القیوم ہی گویا اسم اللہ الاعظم، یا حی یا قیوم، اللہ عالم۔ اور
یقیناً یہ اسم ہے بھی ایسے، القیوم کا مطلب ہے اللہ کی قیومیت، ربوبیت۔ بعض علماء نے جمع کیا ہے کہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ پورا جو فریز ہے نا جس میں توحید، کلمہ نفی اور اثبات بھی ہے، اور الحی القیوم، یہ پورا مل کے اسم اللہ الاعظم ہے۔ ہاں سورۃ طٰہٰ میں ایسا نہیں، وعنت الوجوہ للحی القیوم وقد خاب من حمل ظلم شرک، وہ اشارہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک۔ بعض نے کہا کہ اسم اللہ الاعظم یہ کثیر، ہم نے شاید المقصد الاسلم میں یہ مسئلہ ذکر کیا تھا۔ ایک رائے یہ ہے کہ جس اسم کے ذریعے بھی پکارا جائے خاص احوال کے ساتھ تو وہ اللہ کا اسم اللہ الاعظم ہے۔ بہرحال نزل علیک الکتاب القرآن، الکتاب سے کیا مراد ہے؟ القرآن، نجوماً، یہ نجوماً کہہ کر انہوں نے نزلہ کا معنی بیان کر دیا۔ نجوم جمع ہے نجم کی، تو ہم کہتے ہیں نزل علیک الکتاب، اور تنزیل ہے آہستہ آہستہ تو نجماً 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 نجماً۔ ہم کہتے ہیں نا قرآن کیسے نازل ہوا؟ نجماً 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 نجماً، جیسے ایک ستارہ آتا ہے پھر دوسرا آتا ہے پھر تیسرا آتا ہے، پھر غائب ہونے میں بھی تدریج ہوتی ہے، تو اسی طرح قرآن کا نزول کیا ہے؟ نجوماً، بالحق، فرمایا بالعدل او بالصدق فی اخبارہ او بالحجج المحققۃ انہ من عند اللہ وہو فی موضع الحال۔ کیا ہے؟ دیکھیں، حق کے ساتھ نازل کیا۔ حق کیا؟ حق اگر متعلق ہو فعل سے تو وہ عدل ہے، متعلق ہو اخبار سے تو وہ صدق ہوتا ہے، ایسے ہی۔ تو فرما رہے ہیں بالعدل او بالصدق، یعنی یا تو عدل کے ساتھ نازل کیا، یا پھر اگر اخبار مراد ہے، اخبار سے مراد قرآن کے دیے ہوئے عقائد، تو پھر کیا ہے؟ او بالصدق فی اخباری، او یہ تیسرا معنی ہے، یعنی آپ حق کے معنی بیان کر رہے ہیں۔ حق سے مراد یا تو عدل ہے، حق سے مراد یا تو صدق ہے، یا حق سے مراد ہے بالحجج، ایسے دلائل المحققہ جو ثابت کرتے ہیں انہ من عند اللہ، کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے۔ سمجھ میں آ رہی؟ حق سے مراد نزل علیک الکتاب بالحق، ای نزل علیک الکتاب بالعدل، نزل علیک الکتاب بالاخبار الصادقۃ، نزل علیک الکتاب بالحجج والبراہین التي تحقق ان الکتاب من عند اللہ۔ اب یہ سارا کیا ہے؟ فی موضع الحال، یہ بالحق جو ہے یہ فی موضع الحال ہے۔ علماء نحو کہتے ہیں کہ جار مجرور کو جب آپ کہہ دیتے ہیں نا حال، تو وہ اصل میں حال محذوف کا متعلق ہوتا ہے، یعنی آپ کہ نزل علیک الکتاب، کتاب کا حال کیا ہے؟ کائناً، اس حال میں کہ وہ کیا ہے؟ بالحق۔ تو حق اصل میں فی موضع الحال کا مطلب کیا ہے؟ متعلق بالحال۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ مصدقا لما بین یدیہ بین یدیہ ای من الکتب، ٹھیک ہے، مصدقا لما بین یدیہ من الکتب وانزل التوراۃ والانجیل جملۃ۔ دیکھیں وہاں قرآن کے بارے میں کہا تھا نجوماً، کیونکہ وہاں آیا تھا تنزیل، یہاں انزلہ کے ساتھ جو آیا تو فرمایا جملۃ، گویا تورات اور انجیل دونوں یکبارگی نازل ہوئی، تدریجاً نازل نہیں ہوئی۔ اب آپ دیکھیں کہ صرف یہ یعنی صرف اشارہ دے رہے ہیں، نزلہ کے ساتھ کہہ دیا نجوماً، انزلہ کے ساتھ کیا کہہ دیا؟ جملتاً۔ بس اب اس میں آپ خود ہی سمجھ لیں کہ جملتاً چونکہ انزلہ ہے اور نجوماً چونکہ نزلہ ہے۔ نہیں وہ فرمایا مصدقاً، قرآن یہ بھی موضع حال میں ہے نا، اس طرح بالحق ہے، قرآن تصدیق کرتا ہوا آیا جو اس کے سامنے ہے، بین یدی، وہ کیا ہے اس کے سامنے کیا ہے؟ وہ انہوں نے بس بتا دیا من الکتب، جو اس کے سامنے پہلے سے کتابیں موجود تھیں۔ کون؟ تورات اور انجیل، ٹھیک ہے، یعنی اس کے سامنے کون سی کتابیں موجود تھیں، اب اللہ نے بتا بھی دیا کہ اس سے پہلے اللہ نے نازل کیا تھا، تو فرمایا وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ جُمْلَةً عَلَى مُوسَى وَعِيسَى، موسیٰ علیہ السلام و عیسیٰ۔ اب اس کے بعد ایک بحث ہے علماء میں کہ تورات اور انجیل کے مشتقات ہیں اور عربی لفظ ہیں، جو اس کو عربی لفظ قرار دیتے ہیں تو اس کے اشتقاق میں تکلف کرتے ہیں۔ امام بیضاوی فرماتے ہیں میری رائے یہ ہے کہ یہ مشتقات ہے ہی نہیں، یہ عجمی الفاظ ہیں، لہذا یہ جو تکلف کیا جاتا ہے کہ یہ فلاں سے نکلے فلاں سے، میں نہیں یہ تکلف کروں گا، یہ انہوں نے اپنی رائے یہاں بیان کر دی، ہم پڑھ لیتے ہیں۔ فرمایا وَاشْتِقَاقُهُمَا مِنَ الْوَرَى وَالنَّجْلِ، کہہ رہے ہیں تورات کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ ورا سے ہے،
واورا یا ورا یری اور اورا یوری آگ جلانے کو کہتے ہیں. اور انجیل کے بارے میں یہ کہ یہ نجل سے ہے، اور نجل اصل میں کہتے ہیں یا خوشخبری کو یا اصل کو. سمجھ گئے؟ یعنی وہ کیا ہے؟ من الورا، واورا یا اس کا مادہ، اس کا کیا مادہ ہے؟ انجیل کا افعیل کے بدل پہ نجل. تو فرماتے ہیں وہ وزنہما، تو وزن کیا بنے گا اگر آپ نے اشتقاق بنا لیا عربی کا؟ بتفعیلۃ و افعیل. تورات کا کیا ہے؟ توریۃ تفعیلۃ، جو بعد میں تورا ہو گیا یا تورے ہو گیا، ابھی وہ قرات بھی بتائے گئے. اور انجیل کا وزن کیا بنے گا؟ افعیل. تعسف، یہ اشتقاق کی خبر ہے. واشتقاقهما من الورا والنجل ووزنهما بتفعیلۃ وفعیل وافعیل تعسف. کہہ رہے ہیں یہ خامخواہ کا تکلف ہے. تعسف کس کو کہتے ہیں؟ تکلف کر کے توڑ مروڑ کے کسی چیز کو ثابت کرنا، یہ ہے تعسف. لِأَنَّهُمَا أَعْجَمِيَّان، یہ ان کی رائے. کہہ رہے ہیں یہ سب باتیں تکلف ہیں. آپ کچھ کتابوں میں روح المعانی میں دیکھیں اور مختلف بڑی لمبی بحث ہے، اس سے نہیں نکلتا، اس سے نکلتا، اس سے آگے پیچھے. ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہم اس کو مختصر کرتے ہیں کہ یہ ہے ہی اعجمی لفظ، ہمیں اس کی کوئی عربی اصل ڈھونڈنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں. لِأَنَّهُمَا أَعْجَمِيَّان وَيُؤَيِّدُ. اس کی وجہ کیا ہے اس کو عربی اور اجمی کرنے کی خاص وجہ؟ کوئی وجہ نہیں. ہاں بحث تو کوئی نہیں نکل رہی. صرف مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے اس کو عربی لفظ قرار دینا ہے، جیسے بعض بزرگوں کی رائے ہے، تو اشتقاق کے لیے بڑا تکلف کرنا پڑتا ہے. تو کہہ رہے ہیں زیادہ قوی بات تو یہی لگتی ہے کہ یہ عربی ہے ہی نہیں، عبرانی زبان کے لفظ ہوں گے یا کسی اور زبان کے، عربی زبان کے ہے ہی نہیں. یہ زیادہ قوی بات ہے تورات اور انجیل. تو فرماتے ہیں وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ. اچھا یہ ذہن میں رکھیے گا، تب تفسیر میں جب علماء اس طرح کی بحث کرتے ہیں، ہر جگہ کوئی اس کا عملی فائدہ یا تفسیری فائدہ نہیں ہوتا. یعنی صرف اپنا فضول اردو والا نہیں، اپنا تجسس. فضول کس کو کہتے ہیں؟ انسان کے اندر ایک جو تجسس ہے معرفت کا، تو اس کو پورا کرنے کے لیے بھی بہت سے مباحث آتے ہیں. اب اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ تورات اگر عربی لفظ ہے تو کیا آپ اس پر عمل شروع کر دیں؟ نہیں. چاہے عربی ثابت ہو جائے یا ہندوستانی، عمل نہیں ہوگا. عمل تو قرآن پر ہی ہوگا. لیکن پتہ تو ہونا چاہیے کہ تورات نکلا کہاں سے؟ تورا، تورے، تورا، کیا ہے یہ لفظ؟ تو کہتے ہیں یہ کہہ رہے ہیں میں بس اس رائے کے مطابق چل رہا ہوں کہ یہ اجمی ہے. کہہ رہے ہیں وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ أَنَّهُ قُرِئَ الْأَنْجِيلَ. اگرچہ متواتر نہیں ہے لیکن فرماتے ہیں عربی میں استدلال ہو سکتا ہے. کہہ رہے ہیں اس کی دلیل یہ ہے کہ انجیل کو انجیل بھی پڑھا گیا ہے بفتح الحمزہ. وَهُوَ لَيْسَ مِنْ أَبْنِيَّةِ الْعَرَبِ. کہہ رہے ہیں چلو افعیل تم کہہ دو کہ کچھ الفاظ اس وزن پہ آتے ہیں احلیل جیسے، لیکن اس کو افعیل بھی پڑھا گیا. افعیل تو فرماتے ہیں میرے علم کے مطابق کوئی عربی بنا ہے ہی نہیں لفظ کی، تو لہذا یہ بھی دلیل اس بات کی ہے کہ یہ عربی لفظ نہیں ہے. وَهُوَ لَيْسَ مِنْ أَبْنِيَّةِ الْعَرَبِ. یہاں آپ یہ ترجمہ نہیں کریں گے کہ یہ عرب کی عمارتوں میں. ابنیہ سے مراد ہے ابنیۃ الکلمات، جو لفظ کے سٹرکچر ہوتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ بنائے صرفی ہے. یہاں بنائے نحوی کی بات نہیں ہو رہی بلکہ بنائے صرفی کی بات ہو رہی. وَقَرَأَ أَبُو عَمْرٍ وَابْنُ زَكْوَانَ وَالْكِسَائِي التَّوْرَيْ بِالْإِمَالَةِ. توریہ نہیں پڑھنا، اس کو لکھا توریہ کی طرح ہے میرے ہاں. تو ہاں میرے ہاں لکھا واو را اور یا اور گول کا. ہاں تو یہ امالہ کیا ہوتا ہے؟ آپ الف کو دیکھیں، امالہ نا الف ہے، اس کو ذرا بھی یوں کر دیں تو امالہ ہو گیا. اب جو اہل قراءات ہیں ان میں امالے کے بہت سے لیولز ہیں، یہاں سے لے کے یہاں تک امالہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، 90 ڈگری تک امالہ ہے. تو کچھ پڑھیں گے بالکل 90، وہ کہیں گے تورے یا توری. جیسے آپ بہت سے قراءات میں دیکھیں گے، جیسے موسیٰ ہے تو موسی پڑھ لیں گے، کچھ موسے موسے پھر موسیٰ، اور ہوتے ہوتے اوپر تک پہنچ جائیں گے. تو کہہ رہے ہیں کہ بھئی جو یہ جہاں تک یہ ہے نا، تو انہوں نے تو تورات کو، ان حضرات نے، اور یہ متواتر قراء ہے ابو عمر اور کسائی، انہوں نے امالے کے ساتھ ہر جگہ پڑھا ہے. ٹھیک ہے، کہ کیا مطلب؟ تورے. جہاں تک نافع اور حمزہ ہے بین اللفظین، انہوں نے دونوں کے درمیان پڑھا ہے. یعنی ایک ہے تورا، ایک ہے توری، اور بیچ میں اگر آپ 45 پہ چلے جائیں تو وہ کیا ہے؟ وہ ان دونوں نے پڑھا، وہ تورا ہے. ٹھیک ہے، ہماری قرأت تورا ہے بس، تورا. ہمیں کسی اور قرأت کی فی الحال پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. الا قالون فانه قرأ بالفتح کا قراءۃ الباقین. کہہ رہے ہیں اصل میں حمزہ سے کئی روایات ہیں،
تو فرح حمزہ سے جو قالون کی روایت ہے انہوں نے فتح کے ساتھ ہی پڑھا ہے، جیسا کہ باقی قرآن نے پڑھا. باقی قرآن نے کیسے پڑھا؟ جیسے ہماری قرآت ہے توراہ. ٹائم ہو گیا، سمجھ میں آ گیا نہیں؟ انشاءاللہ کل بھی اس کو پڑھ لیں.